یہ تو چاہتے ہیں کہ محروم طبقہ جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں میں پہنچے، یہ تو چاہتے ہیں، لیکن جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ پوچھتے ہیں، جب ٹکٹ آتی ہے نا، جو پارلیمانی بورڈ بیٹھا ہوتا ہے جہاں ٹکٹوں کا فیصلہ ہوتا ہے، پارلیمانی بورڈ میں جب غریب کارکن کی درخواست آتی ہے ٹکٹ کے لیے تو جو سب سے بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ پتہ ہے کیا پوچھتا ہے؟ ایسے کو پیسے کتنے نے؟ تو اس لیے آپ کے لیے اس وقت تک غریب طبقہ سڑکوں پہ نکل کر آپ کے لیے جنگ نہیں کرے گا جب تک یہ جو پنجاب اسمبلی ہے اور وہ جو اسلام آباد میں قومی اسمبلی ہے، جب تک وہاں پہ اس طبقے کی نمائندگی نہیں ہوگی جو صرف یہاں پہ بیٹھ کے آپ کی تقریریں سنتا ہے۔ پہلا شب خون مسلم لیگیوں نے مسلم لیگیوں کے خلاف مارا تھا۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جن سب لوگوں کو غدار کہا گیا یہ سارے کے سارے قائد اعظم کی بہن کے ساتھ تھے، اور جو اپنے آپ کو محب وطن کہتے تھے وہ محترمہ فاطمہ جناح کو غدار کہہ رہے تھے۔ تو یہ جو غدار کی پاکستان میں کہانی ہے، یہ اس کا آغاز جو ہے یہ جنرل ایوب خان نے کیا تھا، اور جنرل ایوب خان جو ہے اس کے دور میں ڈسکوالیفیکیشن، سیاستدانوں کو نااہل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، پارٹیاں توڑنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ جمہوریت کی جنگ آپ اس وقت تک نہیں جیت سکتے جب تک آپ اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں لے کے آتے۔ آپ کی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے۔ ہاں، الیکشن کمیشن کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ ایک جعلی سا الیکشن ضرور کرواتے ہیں، لیکن اس الیکشن میں بھی جو عہدیدار جو ہے، جو صدر بنتا ہے، نائب صدر بنتا ہے، صوبائی صدر بنتا ہے، جنرل سیکرٹری بنتا ہے، وہ سارے آپ پنجابی جو کہتے ہیں نا وانڈ پاندے ہو تسی، آپ صحیح آدمی کو عہدہ نہیں دیتے۔ اور اگر کوئی آدمی بہت اچھا ذہین ہو، بڑی اچھی تقریر کرنے والا ہو، بڑا پڑھا لکھا ہو، تو یہ اس کی بیچارے کی خامی بن جاتی ہے، یہ اس کی خوبی نہیں بنتی۔ تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا معذرت کے ساتھ، اگر آپ نے سچ بولنا ہے تو سچ یہ ہے کہ آج پاکستان میں جمہوریت اس لیے کمزور ہے کہ آپ نے پاکستان کے جمہوری اداروں کو اور پاکستان کی سیاست کو جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی لونڈی بنا دیا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے پاکستان بنایا، نہ سرمایہ دار